بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شازیہ اور شامل دونوں ایک ہی ادارے میں پڑھتے تھے۔ کالج میں ساتھ تعلیم حاصل کی، پھر یونیورسٹی میں بھی ساتھ پڑھتے رہے۔ دونوں کی شخصیت ایک دوسرے کے ساتھ بہت میچ کرتی تھی۔ دونوں کے خیالات اور سوچ ایک جیسے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شامل نے اس سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اور شازیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے دل کی مراد پوری ہو چکی تھی اور یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ شامل اس کا ہمسفر بنے۔ جب شامل نے اپنے باپ سے رشتے کے بارے میں بات کی تو اس کے باپ نے شامل سے کہا کہ بیٹا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، میں تمہاری پسند کی قدر کرتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے بارے میں رضامند ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں میں نہیں جانتا۔ شامل نے اپنے باپ سے کہا کہ جب شازیہ مجھے پسند کرتی ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں تو اس کے گھر والوں کو کیا اعتراض ہوگا؟ کیا وہ اپنی بیٹی کی پسند کو ناپسند کریں گے؟ شامل کے والد نے کہا، بیٹا، ہم راجپوت ہیں اور میں رانا صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ رانا صاحب اپنی برادری سے باہر رشتہ کرنے کے خلاف تھے۔ جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس کا ہونے والا داماد بھی ایک راجپوت ہے، تب وہ اس رشتے کے خلاف ضرور ہو جائیں گے اور اعتراض کریں گے، یا کم از کم رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ شامل کے والد کے خدشات بالکل ٹھیک تھے۔ جب شازیہ نے گھر میں اپنی پسند کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کیا تو رانا صاحب کے تیور بدل چکے تھے۔ حالانکہ وہ اپنی بیٹی پر اپنی جان نثار کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے پوری کر دیا کرتے تھے، مگر یہ اور مسئلہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کا پھر بھی لحاظ کیا اور اسے کچھ نہ کہا، لیکن اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، میرا داماد راجپوت ہوگا اور ہم راجپوتوں سے رشتہ اپنائیں گے، ایسا ممکن نہیں۔ رانا صاحب کی بیوی نے اپنی بیٹی سے بات کی تو بیٹی نے کہا، میں شادی کروں گی تو صرف شامل سے ہی، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ رانا صاحب کو جب بیٹی کی ضد کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میری بھی شادی کی ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری کریں گے تب میں شامل کے ساتھ تمہارا نکاح کروں گا، ورنہ ہرگز نہیں۔ شازیہ نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ شرط بتائیں، شامل میری خاطر ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہے۔ رانا صاحب کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ اس نے کہا، میری شرط ہے کہ اس تالاب میں پانی کی جگہ دودھ جاری ہو جائے تو میں شامل کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دوں گا۔ یہ سن کر شازیہ ہکی بکی ہو گئی۔ اس نے کہا، ابا جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ صاف صاف انکار ہی کر دیں۔ رانا صاحب نے کہا، مجھے نہیں معلوم، اگر شامل تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے تو اسے یہ شرط پوری کرنا پڑے گی۔ شازیہ نے شامل کے نام پیغام بھجوایا اور اس کو اس شرط کے بارے میں بھی بتایا۔ جب شامل کو اس شرط کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا، میں کہتا تھا نا کہ رانا صاحب اس رشتے کے لیے رضامند نہیں، اس نے جان بوجھ کر شرط رکھی جس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس لڑکی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، اس لڑکی سے اچھی لڑکیاں تجھے مل جائیں گی، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشتے تو دل کے ہوتے ہیں، اگر دل میں ہی محبت نہ ہو، دل ہی آپس میں جڑ نہ پائیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ رشتے ایسے نہیں بنتے، رشتے تبھی آگے بڑھیں گے جب ایک دوسرے کے دل میں جگہ ہو، جب دو خاندانوں کی بنیاد نفرت پر ہو اور دل سے ایک دوسرے کو تسلیم نہ کریں، تب رشتے کا کیا فائدہ؟ مگر شامل نے اپنے باپ کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں مجبور ہوں، شازیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا، ساری زندگی یوں کنوارا رہوں گا لیکن کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ شامل کا باپ اپنے بیٹے کے یہ خیال اور ارادے سن کر پریشان ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ وہ راجپوتوں میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ عجیب و غریب شرائط رکھ رہا ہے، اور میرا بیٹا کسی دوسری جگہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کس آزمائش میں پھنس چکا ہوں۔ اتنے میں شامل کے دادا کے کانوں پر آواز پڑی تو اس نے کہا، کوئی مجھے بتائے گا، پچھلے 2 دن سے تم پریشان نظر آ رہے ہو اور آپس میں خسر پسر کیے جا رہے ہو۔ شامل نے کہا، چھوڑیں دادا جی، آپ کے بس کی بات نہیں، دراصل میری شادی کی رکاوٹ میں ایک شرط حائل ہے، اور شازیہ کے باپ نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی تاکہ میرا رشتہ نہ ہو سکے۔ اس کے دادا نے شامل سے پوچھا کہ
کون سی شرط ہے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ شامل نے بتایا کہ رانا صاحب کے بقول اس کے گھر کے سامنے جو تالاب ہے اس میں پانی کی جگہ دودھ کی نہر جاری ہو جائے، تب ہی وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کریں گے۔ یہ بات سننا تھی کہ شامل کے دادا نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تم شادی کی تیاریاں شروع کرو، شرط میں پوری کروں گا۔ شامل نے دادا کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو کہا، دادا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پانی کی جگہ دودھ کی نہر کیسے جاری ہوگی؟ اتنا بڑا تالاب ہے، اگر ہم پورے گاؤں کی بھینسوں کا دودھ بھی جمع کریں تب بھی یہ ممکن نہیں۔ دادا نے کہا، شامل بیٹا تم اس بات کی فکر مت کرو، رانا صاحب کے نام پیغام کرو کہ ہم شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بارات لے کر آ رہے ہیں، لہٰذا تم شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ رانا صاحب نے جب یہ پیغام سنا تو حیران ہوا اور دل ہی دل میں مسکرانے لگا کہ بے وقوف لوگ کیسے میری یہ ناممکن شرط پوری کریں گے، اپنا وقت ہی برباد کریں گے۔ خیر مجھے کیا فرق پڑتا ہے، آنے دو ان لوگوں کو بارات لے کر، نکاح تو تب ہی ہوگا جب یہ شرط پوری کریں گے اور اس تالاب کو دودھ سے بھریں گے۔ شامل کا دادا پوری بارات لے کر رانا صاحب کے ایک گاؤں میں حاضر ہوا اور رانا صاحب سے کہا، کیوں رانا صاحب کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں بچوں کی خوشیوں میں رکاوٹ بن رہے ہو؟ اور جب بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کی شادی میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ رانا صاحب نے کہا، بزرگوں زیادہ میں تفصیل میں بات کرنا نہیں چاہتا، ہاں اگر تم یہ شرط پوری کرو تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دادا جی نے کہا، اچھا تو پھر تمہاری کون سی شرط ہے؟ رانا صاحب نے کہا، بزرگوں آپ کو سب معلوم ہے، یہ جو سامنے تالاب نظر آ رہا ہے اسے دودھ سے بھرنا ہے، اس پانی کی جگہ دودھ جاری کرنا ہے، اگر ہو سکے تو اس شرط کو پورا کریں اور پھر لڑکی بیاہ کر لے جائیں۔ دادا جان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم دودھ سے اس تالاب کو بھرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے اس کو خالی تو کرو۔ رانا صاحب نے کہا، کیا مطلب ہے بزرگوں؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ دادا نے کہا، اس میں دودھ تب ہی بھرا جائے گا جب یہ خالی ہوگا، اس تالاب میں پانی نہیں ہوگا۔ رانا صاحب نے جب یہ سنا تو کہا، بزرگوں کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے بڑے تالاب کو میں پانی سے کیسے خالی کروں؟ دادا جی نے کہا، رانا صاحب ہمیں اس بات سے مطلب نہیں، ہم ایک ایسے تالاب میں دودھ جاری نہیں کر سکتے جس میں پہلے ہی پانی ہو، اسے خالی کرنا ضروری ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس دادا جی کا یہ جواب سن کر رانا ہکا بکا ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ دادا جی نے کہا، مولوی صاحب کو بلائیں تاکہ بچوں کا نکاح پڑھایا جا سکے۔ رانا صاحب نے کہا، نہیں آج نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا کیونکہ آج کا دن نحس ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس نحس دن کو میری بیٹی کی زندگی کا آغاز ہو۔ آپ 2 دن بعد جمعہ کے دن بارات لے کر آئیے گا، یہ نیک دن ہے اور اسی دن بچوں کا آپس میں نکاح ہوگا۔ دادا جی نے کہا، رانا صاحب اپنے وعدے سے مکر نہ جانا، تمہاری عادت ہے وعدے سے مکر جانے کی۔ رانا صاحب نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، نہیں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ بارات جب واپس آنے لگی تو دادا جی بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ شامل نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ دادا کہنے لگے، بیٹا میرے زندگی میں بہت تجربات ہیں، میں نے بہت سے لوگ دیکھے، مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ کون کس شخصیت کا مالک ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے آنکھیں پڑھ کر اس بات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ رانا اپنے وعدے سے مکر جائے گا، اس کے دل میں کچھ چل رہا ہے، وہ میری بات سن رہا تھا لیکن اس کا دماغ کسی اور جگہ تھا۔ شامل نے کہا، دادا جان یہ آپ کا وہم ہے، اب وہ اس رشتے سے نہیں پھرے گا اور اسے کوئی اعتراض نہیں۔ دادا جی نے اپنے پوتے کا ماتھا چوم کر کہا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے اور تجھے اپنی پسند مل جائے۔ جمعرات کے دن رانا نے دادا جی کے ہاں پیغام بھجوایا کہ میری ایک اور شرط پوری کرنا ابھی باقی ہے، اگر یہ شرط پوری کر دی گئی تو پھر میں اس رشتے میں حائل نہیں ہوں گا۔ دادا جان نے جب یہ سنا تو کہا، رانا مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہاری نیت اب کھل کر سامنے آ چکی ہے، شرم کرو، بچوں کی خوشیوں کے دشمن بنے ہو۔ بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تمہاری ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تجھے بھی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا ہوگا کہ اگر یہ شرط پوری کر دی گئی تو تم بچوں کی خوشیوں کے قاتل نہیں بنو گے۔ رانا صاحب نے کہا، بالکل میں اپنی اس بات کا حلف لیتا ہوں۔ رانا صاحب نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ بارات میں 100 لوگ آئیں اور جن کی دعوت کے لیے میں 200 بکرا ذبح کروں گا، مطلب ہر باراتی کے حصے میں 2 بکرے آئیں گے اور انہیں یہ کھانے پڑیں گے۔ اگر یہ دعوت منظور ہے تب بارات لے کر آ جائیں، ورنہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دادا جی نے کہا، جی
بالکل ہم آ رہے ہیں، آپ بکروں کا بندوبست کریں، ہمیں آپ کی شرط کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ دعوت بھی منظور ہے۔ دادا جی نے گاؤں کے ہٹے کٹے 100 نوجوان اکٹھے کیے اور انہیں کہا کہ صبح ناشتہ نہ کرنا کیونکہ رانا صاحب ایک بہت بڑی دعوت دینا چاہ رہے ہیں۔ نوجوانوں نے صبح کا ناشتہ نہ کیا اور دوپہر تقریباً 12 بجے وہ رانا صاحب کے گاؤں میں پہنچے۔ شامل بالکل خاموش تھا کیونکہ اس دوسری شرط کے بعد شامل کا رانا صاحب سے اعتبار ٹوٹ چکا تھا۔ خیر، جب بارات رانا صاحب کے گاؤں میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا بہت بڑا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ دیکھا کہ تقریباً 200 بکرے بھونے جا رہے تھے۔ وہ حیران تھے اور دادا جی سے کہا کہ ہم لوگ تو تعداد میں کم ہیں، اتنی زیادہ مقدار میں کھانا کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ دادا نے کہا کہ یہ سارے بکرے تم لوگوں کے لیے ہیں، تمہیں ہی کھانے ہیں، فی بندے کے حصے میں 2 بکرے آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ نوجوانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ سب بھوک سے بے قرار ہو رہے تھے مگر یہ سن کر ان کی بھوک ختم ہو گئی۔ دادا جی نے جب انہیں پریشان دیکھا تو کہا، بیٹو پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سب یہ کھانا ختم کر لو گے، بس میری بات پر عمل کرنا ہے۔ اگر رانا صاحب نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے شرط رکھی ہے تو ہماری بھی ایک شرط ہوگی اور رانا کو اس شرط پر عمل کرنا پڑے گا۔ دادا جی نے باورچیوں سے کہا کہ ہمارے باراتیوں کو ایک ایک کر کے بھنا ہوا بکرا پیش کیا جائے۔ دادا جی نے بھوکے باراتیوں سے کہا کہ جیسا ہی بکرا لایا جائے تم سب مل کر 1 یا 2 منٹ میں ختم کر لو گے، اور میری بات کا یقین کرو 200 بکرا آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ باراتیوں کو ایک ایک کر کے بھنا ہوا بکرا پیش کیا گیا۔ بھوکے باراتی بکرے پر ٹوٹ پڑتے اور چند ہی منٹوں میں اسے ختم کر لیتے۔ رانا صاحب کی پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب 150 سے اوپر بکرے ختم ہو چکے تھے اور باراتی اب بھی بھوکے نظر آ رہے تھے۔ رانا صاحب نے ہار مان لی اور دادا جی سے معافی مانگ کر کہا کہ بزرگوں، میں ہار چکا ہوں، تم لوگ جیت گئے ہو۔ میں ان عجیب و غریب شرائط کے ذریعے رشتے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا مگر آپ لوگوں نے میرے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور میری آنکھیں کھول دی۔ دادا جی نے رانا صاحب کو نصیحت کی کہ بیٹا 2 دلوں کے درمیان حائل ہونے کی کوشش مت کیا کرو کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز تو نہیں آتی پر ان کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ شامل اور شازیہ کی شادی بڑے دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی۔ دونوں گاؤں کے لوگوں کو اس شادی کے ولیمہ میں شامل کیا گیا۔ کسی غریب کے لیے ولیمے میں آنے پر کوئی پابندی نہیں تھی کیونکہ دادا جی کے بقول اگر ہم اپنی شادیوں میں غریبوں کو اگنور کرتے ہیں اور صرف امیروں کو ہی دعوت دیتے ہیں مگر جب کسی امیر کے گھر فوتگی ہوتی ہے تو یہی غریب ہوتے ہیں جو جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، یہ سب سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک غریب کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ تم داڑھی شیو کر لو تو پھر ہی وہ شادی کرے گی۔ حسن کی امی اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ حسن کو یہ خبر سن کر دھچکا سا لگا تھا، ساتھ ہی دل پر تکلیف کا ایک بھاری بوجھ آن گرا۔ کیا یہ نازیہ نے کہا ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی کو صرف 1 ہفتہ رہ جانے پر منگیتر کی طرف سے ایسی بات سننا اور وہ بھی اس حال میں کہ اب دل میں جگہ بن چکی ہو، محبت سی محسوس ہونے لگی ہو، تکلیف کا عالم ناقابل بیان تھا۔ ہاں بیٹا، حسن کی ماں نے کہا کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس لیے خود اس سے ہی پوچھ کر آ رہی ہوں۔ میری مانو تو اس کی مان لو، کیا ہے اس میں؟ ایک داڑھی ہی کی تو بات ہے۔ آج کل تو لوگ 2 ٹکے کی جاب کے لیے بھی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا تو پوری زندگی کا سوال ہے۔ بیٹا اتنی اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت، جوان، اچھا خاصا خاندان ہے، خود وہ ڈاکٹر ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہے، زندگی ساری اگر بیٹھ کر بھی کھائے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اب ضد نہ کرنا بیٹا۔ شمیلہ صاحبہ بیٹے کو سمجھانے لگی۔ پہلے منگیتر، اب ماں، اور کس کس کا مقابلہ کرنا پڑنا تھا۔ حسن کا صدمے سے حلق گھٹنے لگا تھا۔ امی جان، جب اس نے مجھے پہلے قبول کیا تھا تو اس داڑھی کے ساتھ ہی کیا تھا نا۔ آج اگر ڈاکٹر بن کر اس کی سوچیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں تو اس میں میرا کیا کوئی قصور ہے؟ میرا کوئی قصور نہیں۔ دل غم سے چور چور تھا۔ ایک طرف دل ہے اور دوسری طرف ایمان، ایک جانب دنیا قدموں میں ہے اور دوسری جانب اللہ۔ ایک رستہ دل پسند زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک ہجر کی تنہائیوں کی طرف۔ حسن سنسان پارک میں بیٹھا خود سے مخاطب تھا۔ آج بہت بڑا امتحان لے لیا تھا اس سے اس کے رب نے۔ آج پتہ چلنا تھا جو دین کے نعرے لگانے والا حسن تھا وہ واقعی دل سے ایمان لایا تھا یا رب سے محبت کے سارے دعوے کھوکھلے تھے۔ حسن کے ذہن سے پرانی خوبصورت یادیں گزرنے لگی۔ وہ جب پہلی مرتبہ نازیہ کے گھر گئے تھے، جب رشتے کے لیے ہاں ہوئی تھی، دوستوں کا شادی کی خبر پر چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق،
پھر اچانک حسن کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک داڑھی کی بات نہیں ہے، میری پوری آخرت کی بات ہے۔ پلکوں پر کچھ قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر! قریبی مسجد سے اذان گونجنے لگی۔ اللہ اکبر! اللہ سب سے بڑا ہے۔ اف، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے بھی ہے اور سب خواہشات سے اوپر بھی ہے۔ حسن دل ہی دل میں بے اختیار کہہ اٹھا، آج مجھے بھی ایک بدر لڑنی ہے، ایک احد پر قربان ہونا ہے، پر میری دفعہ میدان میرا دل بنا ہے۔ ہر خواہش قربان ہے تجھ پر میرے محبوب، اس دل پر آج میں خود چھری چلا دوں گا۔ دکھ سے آواز زندگی تم کیا جانو کہ ادائے ابراہیمی کیا ہے، رب کی رضا کی خاطر خود کا دل دکھا دینا۔ 1 سال بعد، آئے نا پہلے کھانا کھا لیں پلیز۔ آمنہ محبت سے اپنے شوہر سے گویا تھی، ابھی 1 گھنٹے تک کا کچھ نہیں کر سکتا۔ آمنہ، آج واقعی بہت کام ہے۔ حسن کام کرتے تھوڑا قریب ہوا اور جواب دیا، آج آپ اکیلے ہی کھانا کھا لو، مجھے بہت کام ہے۔ حسن نے اپنی بیگم سے کہا۔ اس کی بیگم آمنہ نے کہا، ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھایا کہ آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ آمنہ نے کچھ دیر خاموشی سے بیٹھنے کے بعد دھیمی سی آواز میں کہا، کیا رے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حسن نے سب کام چھوڑ کر اپنا رخ پوری طرح اپنی بیوی کی جانب پھیر لیا، اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آمنہ نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے دکھی سا منہ بنایا۔ حسن اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ حیرت ہے، میڈم کو تو 1 منٹ بھوک برداشت نہیں ہوا کرتی، آج 3 گھنٹے کیسے گزار لیے؟ آمنہ بھی مسکرا دی۔ لگاؤں پھر کھانا؟ جی جناب، ملکہ عالیہ بھوکی ہوں اور ہم خیال نہ کریں، ایسا ممکن ہے بھلا؟ حسن شرارتاً اس سے گویا تھا، اپنا کام بند کر چکا تھا۔ آمنہ شرماتی آنکھوں سے ہنستے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی۔ نازیہ کے ٹھکرا دینے کے معاملے کو 1 سال بیت چکا تھا۔ حسن نے اپنی منگیتر اور سنت کی داڑھی میں سے سنت کو چنا تھا۔ اس فیصلے پر وہ دنیا دار لوگوں کی نظر میں بے وقوف ترین ٹھہرا تھا۔ اپنوں حتیٰ کہ والدین تک کے تانے اور گالیاں سنی تھی، اور خاندان والوں کی باتیں الگ۔ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے، داڑھی جب تک ہے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تم نے تو ذلیل کر دیا ہے، چراغ لے کر بھی ایسی لڑکی ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی، بوڑھے ماں باپ کو اپنی ضد کی خاطر پریشان کر کے رکھ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں پورا 1 سال اکیلا ہی سنتا رہا، جس کا جو دل میں آیا کہتا رہا۔ لیکن حسن کا فیصلہ 1 دن کے لیے بھی نہ بدل پایا۔ تکلیف تو بہت ہوتی تھی ایسے رویوں سے، لیکن اللہ کا قرآن اور ذکر ایسی چیزیں تھیں جو اس کی ہمت بنی رہیں۔ سچ ہے، نماز اور ذکر نہ ہو تو انسان تو پاگل ہی ہو جائے۔ اللہ نے ایسے صبر پر استقامت بھی پھر کمال کی عطا کر دی تھی۔ مفتی صاحب نے حسن کے والد کو کہا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ رب اپنی خاطر اٹھے انسان کو کبھی مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، لیکن اس لیول پر آنے کے لیے پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کے لیے اللہ ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد ڈرپوک سے ڈرپوک ترین انسان کا دل بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ مضبوطی عطا کر دی جاتی ہے جو اس کے قدموں کو رب کے راستے پر جما دے، اس طرح کہ پھر دنیا کی کتنی بھی سخت ہوائیں چلیں اسے گرا نہیں سکتی، اسے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ لیکن اس راہ پر صرف دکھ، تکلیف اور محرومیاں ہی نہیں ملتی، بلکہ انسان وقتاً فوقتاً انعام سے بھی نوازا جاتا ہے، جیسے آج حسن کو نوازا گیا تھا۔ عرصے کے بعد، گپ اندھیروں اور طوفانوں کے بعد اس کی کشتی کو بھی کنارے لگا دیا گیا تھا۔ اسے آمنہ جیسی ایمان والی، محبت کرنے والی، شرم و حیا والی ایک پردہ دار خوبصورت بیوی عطا کر دی گئی تھی۔ نازیہ کو اللہ کے لیے کھو دینے پر اس کو دنیا میں ہی جنت سی دے دی گئی تھی۔ حسن کو کبھی کبھی لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کی ساری فیلنگز کو سمیٹ کر ایک انسان کا روپ دے دیا ہو۔ آمنہ کے نام سے جیسے وہ حقیقتاً کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ حسن کی ضرورتوں کا جوابی عکس، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی روح کا سکون۔ پھر حسن کے والد نے مفتی صاحب سے کہا، جبکہ دوسری جانب نازیہ نے ایک کلین شیو امیر لڑکے سے شادی کی اور تقریباً 2 ماہ بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ نازیہ حسن کو ٹھکرا دینے پر آج بھی کنواری کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ جسے ایک داڑھی سمجھ کر ٹھکرا رہی تھی وہ محض ایک داڑھی نہیں تھی، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اصل میں توہین اس نے حسن کی نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ نازیہ کی طرح آج کتنے ہی نام نہاد مسلمان داڑھی، پردہ، ٹخنوں سے اوپر پہنچے اور دین کی دوسری کئی باتوں کے لیے کتنے آرام سے نفرت آمیز رویے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ان کا یہ سب کرنا ان کو تباہی کے کس گڑھے میں پھینکتا جا رہا ہے۔
انہیں تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے۔ اگر کوئی بھی عورت، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے یا آپ کی منگیتر ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی مرد، چاہے وہ رشتے میں آپ کا کچھ بھی لگتا ہو، اگر کوئی بھی شخص آپ کو داڑھی شیو کرنے کا کہے یا داڑھی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، نوکری میں کوئی دقت ہو رہی ہے، تو یقین کیجئے آپ پر آزمائش کی گھڑی ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر دے گا، جس کی مثال اس واقعہ میں واضح طور پر موجود ہے۔